اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک۔ اب اس کا ایک علمی انداز ہے کہ عبادت کی 3 قسمیں، عبادت کی 4 قسمیں، صحیح ہے نا؟ میں اس انداز سے بیان نہیں کرتا کیونکہ عوام کی سمجھ سے وہ کیا ہے؟ بالاتر ہے، جو ہمارے مدارس میں جو سمجھانے کا انداز ہے۔ میں اس قسم پہ بات کرتا ہوں، اس شرک پہ جو مارکیٹ میں سب سے زیادہ چل رہا ہے۔ وہ چھوٹ جائے گا تو باقی خود بخود چھوٹ جائیں گے، چاہے درجنوں قسمیں ہوں۔ مارکیٹ میں جو شرک سب سے زیادہ اویلیبل ہے اس وقت، جو بہت سستا ہو گیا ہے، وہ ہے غیر اللہ کو پکار میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا، دعا مانگنا غیر اللہ سے، غیر اللہ کو حاجات کے لیے پکارنا۔ غیر اللہ تو سمجھتے ہیں نا اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ سب غیر میں داخل ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ غیر اللہ۔ فرشتہ ہو، ولی ہو، نبی ہو، بزرگ ہوں، کوئی بھی ہو، تو پکارنا۔ اب یہ جو پکارنے کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، پہلے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، لا تدعو مع اللہ احدا، ایک جگہ فرمایا الہا آخر، اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو مت پکارو۔ اس پہ تو لوگ تعویل کر سکتے ہیں کہ ہم جس کو پکارتے ہیں وہ معبود نہیں ہے، ہم تو نبی کو پکار رہے ہیں، ہم تو کسی جن کو پکار رہے ہیں۔ تو اصل میں بتانا یہ مقصد ہے کہ جس کو پکار رہے ہو نا تم نے اس کو معبود بنا لیا، لہذا اس پر اللہ معبود کا لفظ خود صادق کر رہے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ چلو یہ پیچیدہ اگر ہو رہی ہے تو اس سے بھی آسان آیت قرآن کی، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ یہاں تو معبود کا لفظ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا میرے بھائی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ہر قسم کی پکار شرک نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ کیونکہ ہم تو صبح شام پکارتے ہیں، او بھائی ادھر آنا، ذرا پکار لیا نا یار، آپ لوگ کو کتنی مشکل سے ٹرین کر کے گیا تھا، پھر ویسے کہ ویسے ہی ہو گئے۔ بھائی دیکھو آپ بلاتے ہیں، او بھائی ادھر آ، یہ بھی تو پکارا نا۔ تو ممکن ہے کوئی کہ یہ تو بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے میں ہر قسم کی پکار داخل نہیں ہے، بلکہ مدد کے لیے پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ مدد کے لیے پکارنا کیا ہے؟ شرک۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ بھائی مدد کے لیے بھی ہم دن اور رات پکارتے ہیں، بھائی میری مدد کرو یار، ہیں بھائی کہتے ہیں نا، یار میری مدد کرو یار، پیسے نہیں ہیں میرے پاس، بچہ بیمار ہے گھر میں، بیگم بھاگ گئی۔ لوگ مختلف قسم کے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ، تو مدد کرو میری۔ مجھے تو دن رات فون آتے ہیں لوگوں کے، یہ ہو گیا، یہ مدد، میں کہتا ہوں بھائی میں کیا کر سکتا ہوں یار۔ تو مدد کے لیے پکارنا یہ بہت اہم چیز ہے کہ کس قسم کی عمومی مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی جس کو مدد کے لیے پکارے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسے تو ہم ہیلپ لائن کا مطلب ہی مدد، ہیلپ کا مطلب کیا ہے؟ مدد کریں۔ ہیلپ لائن پہ فون کریں آپ تو مدد ہی کے لیے وہ نمبر دیا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی ہر قسم کی پکار بھی شرک نہیں ہے، اور ہر قسم کی مدد کے لیے پکارنا بھی شرک نہیں ہے۔ تو ایسی پکار، پھر کون سی پکار شرک ہے؟ تو جب بھی کوئی کہا کرے نا آپ سے کوئی بھی کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے، تو اس سے پوچھا کرو پھر کون سی پکار شرک ہے کون سی نہیں۔ قرآن کی آیت کا آپ ہمیں مطلب بتا دو تو ہم اپنا والا مطلب چھوڑ دیں گے، آپ کا والا مطلب لے لیں گے۔ لیکن نہ تو آپ اس آیت کا کوئی مطلب ہمیں بتاتے ہو اور نہ پھر اس مطلب کو مانتے ہو جو ہم بیان کر رہے ہیں، تو پھر اس آیت کا تو یہ تو لغو ہو گئی نا، اس کا تو کوئی مفہوم بنا ہی نہیں بھائی۔ کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں نا غیر اللہ کو پکارنا اگر شرک ہے تو تم بھی تو پکارتے ہو، تم بھی تو پکارتے ہو۔ تو آپ کہیں کہ آپ بتا دو پھر اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے، کون سی پکار شرک ہے اور کون سی پکار شرک نہیں ہے۔ ہم ایک مطلب بیان کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اگر آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر آپ بتا دیں۔
تو نہ آپ بتا رہے ہیں نہ ہمیں بتانے دے رہے ہیں. پھر اس آیت کی تو اس کا مطلب ہے 1400 سال میں کوئی تشریح ہوئی نہیں. یہ مطلب کیا ہوا پھر اس کا؟ تو آپ اگر نہیں بتاتے تو پھر ہم بتاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارنے کی دو قسمیں ہیں, ایک حرام اور ایک جائز, ایک شرک اور ایک شرک نہیں ہے. دو قسمیں. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو کسی لاجک کے تحت آپ کی مدد کرے گا, جس کو آپ بلا رہے ہیں مدد کے لیے. جیسے میں آپ سے مدد مانگتا ہوں ڈوبتا ہوا, میں ڈوب رہا ہوں, اللہ نہ کرے سمندر میں ڈوب رہا ہوں, آپ ساحل پہ کھڑے ہیں, میں کہتا ہوں پلیز ہیلپ می, مدد کرو میری. کیا مطلب؟ فون کرو حکومت کو, جو غوطہ خور ہیں ان کو جا کے بتاؤ, ہیں بھائی, یہی ہوگا نا. تو یہ سب لاجک ہے نا اس کی. بھائی آپ چلیں گے, ٹانگیں استعمال کریں گے, فون کریں گے, فون کے بٹن گھمائیں گے تو لہریں, ریڈیائی لہریں استعمال ہوں گی, ٹھیک ہے نا. آپ کی آواز کو ریڈیائی لہروں میں چینج کرنے کا ایک انہوں نے مشین بنائی ہوئی ہے, نمبر ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو لاجک ہے اس کی, کوئی نہ کوئی وجہ ہے اس کی, خود بخود نہیں ہو رہا یہ. لیکن اگر میں سمندر کے اندر ڈوب رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ نہ کوئی کشتی پہنچ سکتی ہے, نہ ساحل تک میری آواز پہنچ سکتی ہے, کوئی بھی اس وقت کسی بھی لحاظ سے اسباب کی دنیا میں میری مدد نہیں کر سکتا, کیونکہ سمندر کے بیچ میں اکیلا ہوں, کشتی الٹ گئی ہے, نہ میرا موبائل کام کر رہا ہے یا موبائل پانی میں ڈوب گیا ہے. ایسے موقع پہ اگر میں کسی کو پکاروں گا تو اس پکار پہ لبیک کہنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک, کوئی سائنسدان اس کو تسلیم نہیں کرے گا. ہم کوئی نعتیں سنتے ہیں, کوئی اور ایسا کلام سنتے ہیں, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب امداد کی گئی ہوتی ہے, تو جیسے مشکل حل فرما دیں, ہمارے غم دور کر دیں, تو ہونا تو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی جائے, دعا کی جائے. تو پھر یہ مخلوق کے سے دعا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں, اگر مخلوق سے کچھ فریاد کی جائے تو اس کو اصطلاح میں استغاثہ کہتے ہیں. استغاثہ کرنا یعنی کسی سے مدد طلب کرنا, اس کی بارگاہ میں فریاد کرنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی افضل اور اولا ہے کہ اللہ سے ہی طلب کیا جائے. وہی فاعل حقیقی ہے, وہی حقیقتاً امداد کرنے والا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ جو کچھ نعمت عطا فرماتا ہے کسی نہ کسی ظاہری دنیاوی سبب یا وسیلے سے ہی عطا فرماتا ہے. تو دعا تو اللہ سے ہی مانگی جائے گی, لیکن اگر کوئی کسی مخلوق کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہا ہے اور نیت اور قصد و ارادہ یہ ہے کہ دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے, یہ کوئی میری مشکل کو دور کرنے کے لیے مستقل بالذات یعنی اللہ تعالیٰ سے کی محتاجی سے باہر نہیں ہے, اگر یہ ارادہ ہے کہ دینے دے گا اللہ تعالیٰ, محتاجی اللہ ہی دور کرے گا, پھر اگر کسی مخلوق سے فریاد کی جائے تو اس میں شرک کا کوئی تصور نہیں اور نہ یہ غلط ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے, پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ہیں. کبھی پانی کی کمی کا شکوہ کیا ہے, کبھی بارش کی, کبھی قحط سالی کا, کبھی بیماری کے سلسلے میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دست مبارکہ دراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی مشکلات کو حل فرمایا ہے. تو یہ طریقہ تو صحابہ کرام سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ استغاثہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اور ان کی مشکلات حل ہوئی ہیں. تو صحیح قصد و ارادے کے ساتھ پھر تو میں خلاصہ کر دیتا ہوں کہ دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ تعالیٰ سے ہی طلب امداد افضل اور اولا ہے. حقیقی مشکل کشا ہمارے رب کی ہی ذات ہے, وہ اگر نہ چاہے پوری دنیا پوری کائنات مل کر ایک تنکا یہاں سے یہاں نہیں کر سکتی ہے. لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا اللہ ہی ہے, فاعل حقیقی وہی ہے, لیکن چونکہ اس کی عادت کریمہ ہے کہ جو عطا فرماتا ہے اکثر اس کے لیے دنیاوی اسباب اور ذرائع ہی قائم ہوتے ہیں, اور یہ جو بزرگ ہیں, یہ کوئی ہستی ہیں, یہ بھی ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے. اس ذریعہ وسیلہ کو اختیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, جیسے کہ صحابہ کرام نے اپنی حیات طیبہ میں